سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے اصحاب کو کربلا کی ریگزار دھرتی کے اوپر شہید کر دیا گیا، صرف اس موقف پر کہ وہ ظلم کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، صرف اس موقف پر کہ وہ ان لوگوں کو خلیفہ بننے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے جو اسلام کے دشمن تھے، جن کے قول اور عمل سے اسلام کی دشمنی ثابت ہوتی تھی، وہ ایسے لوگوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صرف اس موقف پر اور فریق دشمن جو بالمقابل تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا موقف یہ تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لیں اور ہمیں تسلیم کر لیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سر کٹا دیں گے، ہم اپنے گھر اجاڑ دیں گے، گھروں کو قربان کر دیں گے، بچوں کو قربان کر دیں گے، لیکن ہم ان لوگوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ان لوگوں کی خلافت کو، ان لوگوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جس کے قول و عمل سے اسلام کا کوئی حصہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دیں، اتنے مظالم برداشت کیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہم ان تکلیفوں کو، ان برداشت کو، ان کی قربانیوں کو صرف مذاق کے زمرے میں لیتے ہیں، صرف شو کے زمرے میں لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالے کپڑے پہن لیں گے اور پاؤں ننگے کر لیں گے اور اپنی عورتوں کو گھر سے نکالیں گے، یہ ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کربلا کی شہادتوں میں سے جو سب سے بڑے، جو اہم دو سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ سیدنا حسین اتنے دشمنوں کے درمیان بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے، اور اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد پردہ نہیں چھوڑنا۔ ان کے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ بڑے اہم سبق ہیں دو، اور ہم نے ان سبقوں کو چھوڑ دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری عورتیں بغیر پردے کے شہروں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ جانے یہ کیسی اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ ہوگا شاید وہ اپنے قول و فعل میں اچھے ہوں، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اہل بیت کا نہیں ہے، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ہر عمل ہمارے جسم سے ثابت ہو۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والے ہوں۔ وہ قرآن کے قاری تھے، ہم قرآن کے قاری ہوں۔ وہ پردے والے تھے، ہم بھی پردے والے ہوں۔ ان کے چہروں کے اوپر سنت داڑھی مبارک تھی، ہمارے چہروں کے اوپر سنت داڑھی مبارک ہو۔ ان کا ہر عمل اللہ سے جڑا ہوتا تھا، ہمارا ہر عمل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ہر عمل تو شیطان سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ شیطان کا بھٹکایا ہوا راستہ ہے جس کے اوپر ہم چل پڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت تو پورے سالہ سال رکھنی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء یہ دیوبند ہیں یا دوسرے علماء ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہمارا موقف سنیں، ہم یہ کہتے ہیں جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ بندہ انسان بھی نہیں ہے، انسان سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ مجھ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اور اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد، انہوں نے اتنی مصیبتوں کے درمیان اپنے جسموں کو، اپنی جانوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو
अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और हमसे कुछ नहीं होता। हम झूठे दावे करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके तरीक़ों पर नहीं चलते भाई। हमारे कौल व फ़ेल से अहले बैत से मोहब्बत का तरीक़ा साबित नहीं होता। तो लिहाजा ये दो बड़े सबक मिलते हैं हमें कि नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, पर्दा नहीं छोड़ना चाहिए, हक बात पर डटे रहना चाहिए कि वो हक बात पर डटे रहे। ये जो अमल हैं ये वाक़या करबला से हमें हासिल होते हैं। और जिन्होंने ये जुल्म किया, जिन पर जुल्म हुआ, वो तो कामयाब हो गए। उनको तो अल्लाह ने बड़े बड़े मकामात दे दिए कि आज दुनिया का हर बंदा, दुनिया का हर शख्स, दुनिया का हर अफराद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद कर रहा है और उन लोगों पर लान तान कर रहा है जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया। और जिन्होंने जुल्म किया वो दुनिया भी में रुसवा हुए, दुनिया ने देखा, दुनिया में भी रुसवा हुए और अभी रुसवा होना बाकी है क़यामत के अंदर। क़यामत के दिन वो अभी और रुसवा होंगे, अभी और तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे वो लोग जिन्होंने सैयदना हुसैन और उनके काफ़िले के ऊपर मज़ालिम ढाए, जिन्होंने जुल्म किया। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत का तरीक़ा ये है कि उनका हर अमल हमारे जिस्म से साबित हो। जो वो अमल करते थे हमारी ज़िंदगी के अंदर वो अमल हों, ना कि वो अमल हों जो शैतान के बतलाए गए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इस वाक़ये को हमने सिर्फ 10 दिन तक कैद नहीं करना कि भाई 10 दिन हम आएंगे, शरबतें बांटेंगे, 10 दिन आएंगे, मातम करेंगे, जुलूस निकालेंगे, जो कि इस्लाम का कोई तरीका नहीं है। वल्लाहु आलम, उनके नज़दीक सही हो तो सही होगा, हमारे नज़दीक सही नहीं है, अहले सुन्नत के नज़दीक ये सही नहीं है। ये निकालना, ये अमल करना, 10 दिन तक कैद करना सही नहीं है, बल्कि उनकी शहादतों को, उनकी कुर्बानियों को पूरी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको राइज करना चाहिए। और साथ साथ उनके लिए हम दुआएं करें, अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह ने उनके मकाम बुलंद किए, अगर हम उनके लिए दुआएं करेंगे तो इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारा मकाम भी बुलंद कर दे। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि उस सबक को याद करते हुए उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, हम नमाज ना छोड़ें। उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, हम पर्दा ना छोड़ें। वो हक बात पर